بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم محمد قذافی Pocketips.com سے فائور ٹیوٹوریل کی جانب سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو گگ کے ریلیٹڈ کچھ بتایا تھا، گگ کیا ہوتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ اب ان ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ایک اچھی سی گگ کیسے کریٹ کرتے ہیں۔ مطلب کہ گگ وہ کریٹ کرنی ہے آپ نے جو کہ کوشش کر رہے ہیں، اتنی ہارڈ محنت کریں نا گگ پر کہ فائور مجبوراً آپ کی گگ کو اپنے ہوم پیج پر یا دوسرے پیجز پر لازمی لائے، کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے فائور پر بہت سے لوگوں کی گگز شو ہو رہی ہوتی ہیں ٹاپ پر، اور آخر وہ گگ دینے والے بھی وہی انسان ہی ہوتے ہیں، ان کا دماغ کوئی کچھ اور نہیں ہوتا، وہ انسان کا ہی ہوتا ہے۔ مطلب کہ وہ ایسی گگ کریٹ کرتے ہیں جو کہ مجبور کر دیتی ہے فائور کو کہ اسے وہ ٹاپ پر شو کرے۔ دوسری بات، جب تک گگ کریٹ نہیں کریں گے آپ کو کوئی بھی کسی بھی شخص کی یعنی کہ ریکویسٹ شو نہیں ہوگی جو کہ وہ فائور پر کرتا ہے کہ بھائی مجھے یہ کام کر کے دو، وہ تب تک شو نہیں ہوگا جب کسی سکل کے کریٹڈ آپ گگ نہیں کریٹ کریں گے۔ اگر گگ جس سکل کے مطابق آپ کریٹ کریں گے، آپ کو SEO آتی ہے، بیک لنکنگ آتی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ آتی ہے، ورڈ پریس آتی ہے، ڈیولپمنٹ آتی ہے، ڈیزائننگ آتی ہے، جس سکل کے ریلیٹڈ آپ گگ کریٹ کریں گے اسی ہی کیٹیگری سکل کے مطابق ہی آپ کو وہ پوسٹ اس کی شو ہوں گی، جو بھی آدمی جو بھی شخص اس کی ریکویسٹ کرے گا۔ مزید اب ان کاموں کو علاوہ وہ شخص جس کو کوئی کام نہیں آتا، وہ صرف فائور پر ایک چھوٹی سی گگ بنا لے جس کا وہ مطلب کہ دوسروں کا کام دے کر وہ کر سکتا ہے، جیسے کہ فیس بک کا کوئی کام ہو گیا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کوئی کام ہو گیا، وہ ایک چھوٹی سی گگ کریٹ کر لے، چاہے ٹاپ پر نہ آئے لیکن ایک گگ کریٹ کرے، کیونکہ جب وہ ریکویسٹ سینڈ کرے گا تو آخر اس کی محنت ہوگی تو کوئی نہ کوئی آہستہ آہستہ اس کے بعد آنا شروع ہو جائے گا۔ باقی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کام نہیں آتا تب بھی فائور پر آن لائن رہیں، جب وقت آتا ہے تو کام آٹومیٹکلی ذہن پر آ جاتا ہے۔ شروع ہم نے بھی ایسے ہی کیا تھا، جب فائور پر تھے ڈرتے تھے کہ بھائی یار کوئی اچھا سا آرڈر آ گیا، ہم نے پورا نہ کیا، فائور ہماری آئی ڈی اڑا دے گا، ہمارا ریویوز گندا ہو جائے گا، یہ وہ، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے آرڈر آتا ہے ہمارے سر پر ایک ٹینشن آ جاتی ہے، ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ بھائی اس بندے نے تمہیں اتنے ڈالر کا آرڈر کیا ہے، اس کو تمہیں لازمی پورا کرنا ہے۔ اب اسی آرڈر جو اس کا آیا ہوا ہوتا ہے، ہم اسی کے ریلیٹڈ بھی کچھ سیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ ہم کچھ سیکھنے لگ جاتے ہیں، گوگل سے ہیلپ لیتے ہیں، تو وہی بات ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہے، مطلب کہ ہم نے ایک چیز سیکھ لی ہے۔ جیسے کہ کسی کا آرڈر آیا آپ کے پاس کہ بھائی مجھے فیس بک پر ویریفائی اکاؤنٹ بنا کے دو، آج تک آپ نے ویریفائی اکاؤنٹ نہیں بنایا، آپ گوگل سے، یوٹیوب سے، سوشل میڈیا کی ہر سائٹ سے ہیلپ لیتے ہیں کہ میں فیس بک پر ویریفائی کیسے بناؤں۔ جب کوئی ویڈیو دیکھ کر آپ ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کو ڈالر مل جاتے ہیں، اب وہی کامیابی آپ کے ذہن میں تو رہتی ہے نا کہ کہیں جاتی تو نہیں ہے، مزید اگر آپ محنت کریں گے تو وہی کام آپ کے پاس دوبارہ سے دوبارہ آئیں گے، ہو سکتا ہے وہی بندہ لے کر آئے جو پہلے لے کر گیا تھا۔ اسی لیے فائور پر آنا ہے تو ہمت لے کر آنا پڑے گا، اس پر محنت بہت ہے، اس کام میں سب سے پہلی محنت ہے تو اس کی گگ کریٹنگ پر ہے۔ آپ کی آرٹیکل اس میں اباؤٹ اس گگ کا بہت ہی اچھا لکھا ہوا ہو، 2-3 گگ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ باقی جن شخص کو انگلش نہیں آتی یا گگ کریٹ کرنا نہیں آتا یا جس کے ذہن میں کوئی سوال نہیں بیٹھتا، اس کا سلوشن بھی میں آگے بتاؤں گا کہ بھائی وہ آدمی کرے تو آخر کرے کیا۔ اب دیکھیں کہ جیسے اس کو گگ یعنی کہ اس کے دیکھیں گگ اتنی ہی اچھی یعنی کہ کریٹ ہوئی کہ ابھی تک اس کو 133 ڈالر ابھی بھی ان کی کوائری میں ہے، یعنی کہ اس نے ابھی 113 ڈالر پورے کرنے ہیں۔ اب دیکھیں اس نے اباؤٹ گگ کس طرح دیا ہوا ہے، گارنٹیڈ ٹو اسکائی راکٹ یور رینکنگ اور فل ریفنڈ، ہاؤ آر یو، یعنی کہ اس نے ٹوٹلی گارنٹی دی ہوئی ہے اور تقریباً لوگوں کا حوصلہ بڑھانے والی باتیں اس نے لکھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے فائور نے اسے ٹاپ پر لایا ہے۔ فائور ٹاپ پر گگ کس طرح لے آتا ہے اس کے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ کی فائور کی گگ جو آپ بنائیں گے اس کی امیج بہت ہی اچھی ہو، جتنی ہو سکے امیج نیٹ سے مت اٹھائیں، نیٹ کے ذریعے ہیلپ لے کر اڈوب فوٹو شاپ پر
खुद ही आप इधर उधर की 5-6 इमेज देखकर उसकी एक इमेज बनाएं। एडोब फोटोशॉप का इंशाल्लाह मैं ट्यूटोरियल दूंगा, जो मुझे एडोब के बारे में इल्म हुआ है। एडोब का जितना भी जिसके पास इल्म हो उतना ही कम है, क्योंकि इसकी कैटेगरीज, इसके स्किल्स, इसकी प्लगइन और बढ़ती जा रही हैं। जितना जिसके पास इल्म है वो उतना कम है। जितना मेरे पास है मैं एडोब फोटोशॉप का आपको लाजमी दूंगा इंशाल्लाह। इस फाइवर के बाद मैं अभी सिर्फ आपको फ्री अर्निंग के टिप्स देता जा रहा हूँ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ों पर भी ज़रूर आऊँगा। उसके बाद सबसे पहले पिक्स अच्छी हो, एक ना हो, कोशिश करो कम से कम 4-5 पिक्स हो, चाहे लोगो की हो, चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग की हो, चाहे वेब डेवलपमेंट की हो, डिज़ाइनिंग की हो या एसईओ के बारे में हो। जिस स्किल के रिलेटेड के बारे में हो उसकी इमेजेस बहुत ही अच्छी आपने एडिट करनी है, कहीं से कॉपी नहीं करनी भूल कर भी। अगर किसी की कहीं से कॉपी की तो आप चाहे गूगल से की चाहे फाइवर से, तो आपकी वो गिग कभी भी टॉप पर नहीं आ सकती। मज़ीद अभी फ़िलहाल मैं गिग क्रिएट करना तो नहीं बता रहा, गिग की कंडीशन बता रहा हूँ आपको, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गिग क्रिएट करने से पहले मतलब कि जब आप गिग क्रिएट करते हैं, आपको एक बात ख्याल रहे, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कुछ ऐसे लोग हैं मतलब कि वो यही देखते हैं कि भाई यार इस शख्स ने जो गिग की है मैं भी सेम इसी की कॉपी करके पेस्ट कर दूँ गिग को और मेरे पास भी इतने ऑर्डर आएंगे, इतने डॉलर आएंगे। नहीं भाई, ये तुम्हारी भूल है। अगर किसी की गिग तुमने कॉपी की, तुम्हारा फाइवर अकाउंट उसी वक्त उड़ा देगा और उस गिग की कॉपी करने का कोई फ़ायदा तुम्हें बिल्कुल नहीं होगा। समझ गए होंगे मेरी बात। मज़ीद अब अगर गिग क्रिएट वाकई आपको नहीं आता जहन में कि यार मैं इस गिग पर क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, उसका ट्रिक भी मेरे पास है। आपने एक काम करना है, जो स्किल के बारे में आप क्रिएट कर रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, बैक लिंकिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो स्किल आपने जिसके रिलेटेड गिग क्रिएट करनी है उसके तकरीबन ऐसे जैसे मैं एसईओ की कर रहा हूँ तो ऐसे ही 8-10 गिग खोल लें। 8-10 गिग खोलने के बाद आपने सबका आर्टिकल जो लिखा हुआ है अबाउट गिग के बारे में इसे पढ़ना है। इन जितने भी 8-10 ये दिए हुए हैं इन सबको पढ़ना है, इन सबको बार बार पढ़ें। पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है आपके जहन में कुछ ना कुछ बातें आ जाएंगी जो आप अपनी गिग पर लिख सकेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल याद रखेंगे, किसी एक शख्स की पूरे आर्टिकल की सिर्फ थोड़ा सा लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फाइवर कॉपीराइट का एरर दे जाएगा और आपकी गिग फेमस होने ही नहीं देगा, ना ही पब्लिश होने देगा। मतलब कि आप बार बार ये 5-10 आर्टिकल पढ़ेंगे, इन सब की अबाउट गिग के बारे में पढ़ेंगे तो आप उनकी 1-1, 2-2, 3-3 लाइनें इधर उधर करके लिखेंगे तो वो ठीक रहेगा। अभी अब कि मैंने ये पूरा आर्टिकल पढ़ा है, मुझे याद हो गया मैं यही पूरा कॉपी करके अपनी गिग पे पेस्ट कर दूँ, उसे पब्लिश कर दूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ना आपने ना ही इस तरह करना होगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, उल्टा फाइवर आपका अकाउंट उड़ा देगा। सबकी पोस्ट पढ़ें, सबकी गिग पढ़ें, सबकी ये ऑर्डर पढ़ें, उन्होंने कस्टम कंपेयर पैकेज कितने का दिया है, क्या क्या दिया है, इसके आखिर कुछ ना कुछ आप पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ। यानी कि एक किताब के पढ़ने से आप इतना इल्म नहीं हासिल कर सकते जितना कि जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ें उतना इल्म कम है। जितनी मर्ज़ी आप गिग के रिलेटेड पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए कम है। मज़ीद ये मैं आपको उसके लिए शख्स के लिए बता रहा हूँ जो गिग क्रिएट नहीं कर सकता, जिसको इंग्लिश ठीक तरीके से नहीं आती, जिसको लिखना ठीक नहीं आता। वो सिर्फ इतना कर सकता है कि 5-10 रिलेटेड पोस्ट खोलकर उनकी गिग पढ़कर वो अपनी गिग पर उसी के रिलेटेड लिख सकता है। लेकिन शर्त क्या है, एक गिग की सेम कॉपी बिल्कुल नहीं करेगा, डिफरेंट गिग के यानी कि वो उठाएगा थोड़े थोड़े आर्टिकल, यानी कि थोड़े थोड़े उन्होंने अबाउट जो दिए हुए हैं वो जाकर वो अपनी पोस्ट पर जाकर अपलोड करेगा, तब जाकर उसे फ़ायदा होगा। लेकिन तब भी वो इतनी रैंक पर नहीं आएगी जब तक आप अपने खुद दिमाग से नहीं लिखेंगे कि आपको आता क्या है। अगर नहीं आता, ये उस शख्स के लिए था, अगर आपको कोई काम आता है तो अपने जहन से आप लिखेंगे, गारंटी लिखेंगे, लोगों को ऐसी बातें करेंगे कि जो भी आता है मजबूर हो जाए आपको ऑर्डर सेंड करने पे। पहली बात मैंने क्या बताई थी कि पिक एक नहीं देनी, 3-4 देनी है कम से कम, इस तरह करना है। दूसरी बात मैंने बताई कि
آرٹیکل اچھا لکھنا ہے، ایک ہی جگہ سے کاپی نہیں کرنا۔ تیسری بات یہ کہ گگ کے اندر ایک نہ ایک ویڈیو لازمی دینی ہے۔ فائیور صرف 2 منٹ کی ویڈیو الاؤ دیتا ہے اپلوڈنگ میں، آپ نے میکسیمم 1 منٹ کی بنانی ہے، اس سے کم نہیں۔ 1 منٹ کی کوئی ایسی ویڈیو بنا لیں جس کا سکل آپ کو پتا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے میں بتا رہا ہوں جس کو کوئی کام آتا ہے، جس کو نہیں آتا وہ صرف اپنی پکس اچھی سی بنا لے، نہیں بنانی آتی تو 1-2 گگ کی پک دیکھ کر اسی کے ریلیٹڈ اپنی ایک پک بنا کر اپلوڈ کر دے، اور آرٹیکل بھی ایک دوسرے کا دیکھ کر وہ ادھر اپلوڈ کر دے۔ اگر جس شخص کو کام آتا ہے وہ اسی ہی کام کے ریلیٹڈ 1 منٹ کی، جیسے یہ دیکھیں اس نے ویڈیو بنائی ہے، یہ تقریباً جتنے بھی منٹ کی ہو، آپ نے کم میکسیمم 1 منٹ کی ویڈیو بنانی ہے۔ جو سکل آپ کو آتا ہے اس کے بارے میں ویڈیو لازمی بنائیں گے، یہ بہت ہی بڑا چانسز ہوتا ہے اپنی گگ کو پرموٹ کرنے کا۔ مطلب کہ فائیور 3 چیزیں چیک کرتا ہے تب جا کر آپ کی گگ ٹاپ پر لاتا ہے۔ گگ ٹاپ پر لانے کے لیے کوئی آپ کو پیسے کچھ بھی نہیں بھرنا پڑے گی، بس محنت کرنی پڑے گی، گگ بالکل اچھی کریٹ کرنی پڑے گی اپنے دماغ سے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پکس اچھی دینی ہے، 1 نہیں دینی 3-4 دینی ہے۔ دوسرا آپ نے آرٹیکل اچھا لکھنا ہے تاکہ لوگ واقعی دیکھ کر کہیں یہ بندہ کام کرنے والا ہے۔ تیسرا آپ نے وہ کام کرنا ہے، ویڈیو میکسیمم 1 منٹ کی لازمٹ کریٹ کرنی ہے تاکہ فائیور کو پروف ہو جائے واقعی یہ بندہ کام کرتا ہے، یہ فیک نہیں ہے۔ کسی کی ویڈیو نہیں اٹھانی۔ دوسری بات یہ ان شخص کے لیے میں نے بتایا جو کام کر سکتے ہیں، جن کو سکل کے بارے میں بتایا ہے۔ جو شخص نہیں کر سکتا وہ کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے بھائی، یہ 8-10 گگز کھول کر کسی کی 1-2 لائن کاپی کر کے کسی کے لوگو دیکھ کر وہ اپنا ایک چھوٹا سا یعنی کہ ملا دے، ان کو اکٹھا کر کے ایک لوگو بنا سکتا ہے۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو پھر اسے فائیور پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ باقی جن کا سکل ہے ان کے لیے بہت فائدہ ہے، جن کا سکل نہیں ہے ان کو بہت ہی محنت کرنی پڑے گی۔ فائیور پر کام کرنا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ آسان ان کے لیے ہے جن کے پاس کوئی سکل ہے، کوئی تجربہ ہے، کوئی کام ہے، اور مشکل ان کے لیے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ کوئی کام جس کے پاس نہ بھی ہو وہ بھی دل لگا کر فائیور پر بیٹھے تو آرام سے آرڈر آ جاتا ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ دوسری باقی آہستہ آہستہ کچھ اور سیکرٹ ہیں جو میں آپ کو شیئر کرتا جاؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ ایسے انشاءاللہ مجھے اب آپ کو اس بارے میں پتہ تو چل گیا ہوگا کہ گگ کیا ہے، گگ کیسے کس کے لحاظ ہم کریٹ کریں، کیسے کریٹ کریں کہ وہ فائیور پہ ٹاپ پر آئے، یہ سب آپ کو مجھے امید ہے اب سمجھ آ گیا ہوگا۔ جس کو بھی اس کے باوجود بھی سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ کر لے، میں اسے مزید سمجھا دوں گا وہاں۔ اگر تب بھی نہیں سمجھتا تو اسی کے ریلیٹڈ میں ویڈیو بناؤں گا تاکہ آئندہ کسی بھی شخص کو وہ پرابلم ہو تو وہ ویڈیو دیکھ کر اپنا ایک سلوشن پہلے ہی نکال۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم گگ کریٹ کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، مجھے امید ہے آپ کو میرا یہ کورس پسند آ رہا ہوگا۔ ایسے ہی میرا کورس دیکھتے رہیں، میری ساری ویڈیو آگے دیکھتے رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔